اور ملک کے پہاڑی اور بالائی علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ گلیشیئر تیزی سے پگھلنے کے بعد دریاؤں ندی نالوں میں پانی کی سطح اچانک بلند ہو سکتی ہے۔ عمر آصف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عمر بتائیے، ملک کے پہاڑی اور بالائی علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ایک گلیشیائی جھیلیں پھٹنے کا جو الرٹ ہے وہ جاری کیا گیا۔ گلیشیائی جھیلیں جو ہے وہ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں پھٹنے کا امکان ہے۔ جو بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہے ایسے گلیشیئرز پہ جو پگھلنے کی اسپیڈ میں اضافہ ہوگا اور اچانک جو ہے سیلابی صورتحال بھی بن سکتی ہے۔ اس میں زیادہ تر علاقے جو ہیں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے شامل ہے۔ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کی جانب سے یہ الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے کہ جتنے بھی سیاح ہیں یا مسافر ہیں جن لوگوں نے واپس ان علاقوں میں رہنے کے لیے جانا ہے وہ خبردار ہیں اور ذاتی سفر سے جو ہے وہ اجتناب کریں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جو مقامی انتظامیہ ہے اس کو بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ تمام تر تیاریاں مکمل رکھیں اور ہنگامی صورتحال پر فی الفور جو قابو پایا جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے شہریوں کو کہ اب جو اگر کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں، پانی کا بہاؤ میں اضافہ دیکھے تو فی الفور جو ہے مقامی انتظامیہ، ٹریفک پولیس اور دیگر جو ادارے ہیں ان سے رابطہ کریں۔ جی ٹھیک ہے، ہنگامی صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہدایت بھی دی گئی ہیں اور ان کے باعث آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ملک کے پہاڑی اور بالائی علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ عمر آصف اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $71.9 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہی ہے، جبکہ WTI خام تیل کی قیمت $69.23 فی بیرل پر موجود ہے۔ ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ کی قیمت $67.5 فی بیرل پر ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید 4.5% کمی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $68.65 فی بیرل اور برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $71.52 فی بیرل پر آ گئی۔ حکومت کا اپنی جیب بھرنے کا رویہ برقرار، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھ کر عوام کو کم از کم 40 سے 44 روپے فی لیٹر تک ریلیف سے محروم کر دیا گیا۔ ظہیر علی خان اسی پر رپورٹ کریں۔ اور عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں عالمی منڈی میں جس طرح قیمتیں کم ہو رہی ہیں عوام کو بھی اسی حساب سے ریلیف دیا جائے۔ جنگ کے دوران عوام نے مشکل وقت گزارا ہے اور مہنگائی کو برداشت کیا ہے، اب تیل کی قیمتیں کم ہونی چاہیے۔ شہریوں کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو اوپر چلی جاتی ہے واپس تو آتی نہیں ہے۔ پیٹرول کی قیمت بھی 300 روپے ابھی بھی جو ہو گئی ہے، کیسے کی ہے سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ یہ تو ہمیں تو نہیں لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ دنوں میں میرے خیال سے واپس ادھر ہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا۔ یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت واپس اس کا نیچے آئے، کم سے کم 50-60 روپے اور گرے۔ سر پیٹرول کم کرے تو بہتر ہے۔ ہم لوگ ابھی دیکھو اتی پتی میں 100 روپے یہ دے رہا ہے، 100 روپے میں کر رہا ہوں اور 100 روپے یہ بھائی کر رہا ہے۔ اگر کم ہو تو بہتر ہے یار۔ عالمی مارکیٹ کی جو قیمتیں اس کے حساب سے کرنا چاہیے تھا، کم از کم 40 سے 50 روپے ان کو پر لیٹر کم کرنا چاہیے۔ پیچھے تو بہت کم ہو گیا ہے، کہتی ہیں 225 ہونا چاہیے، وہ بات ہو کہ بڑھاتی ہیں 100 200 ہیں، تو دوسری بات ہے جتنا بڑھاتے اتنا کم ہونا چاہیے نا۔ سر پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی چاہیے اور مزید کم ہونی چاہیے۔ ابھی بھی آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ہم پتہ نہیں کس طرح افورڈ کر رہے ہیں۔ یہ کم از کم جو ہے نا 200 یا 250 روپے پہ آنا چاہیے۔ وہی پرانا ریٹ ہے، کوئی ریلیف نہیں ملا عوام کو۔ جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر پیٹرول کی قیمت آنی چاہیے۔ پاکستان کے اندر جو پیٹرول کا ریٹ ہے 200 کے قریب ہونا چاہیے، 200 روپے ہونا چاہیے، پھر کنٹرول ہوگا مہنگائی پہ بھی۔ مہربانی کریں کچھ بھئی کوئی کم کریں، کوئی غریب بندے ہیں بہت سارے ایسے جو 100 روپے 50 والے بھی ہیں۔ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، جس طرح ڈیلی کالج آنا جانا ہوتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول پاکستان میں بھی کم کرے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں شیئر کر دیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا، کسی شعبے کو ترجیح دے رہے ہیں، نہ کسی پر غیر ضروری بوجھ ڈال رہے ہیں۔ حکومت عالمی ذمہ داریوں کے دائرے میں رہتے ہوئے عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ علی پرویز ملک نے مزید کہا، ہائی سپیڈ ڈیزل اب تک 200 روپے اور پیٹرول 155 روپے فی لیٹر سستا کر چکے ہیں۔ اسی ہفتے عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت 98 سے $91 فی بیرل کے درمیان رہی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 109 سے $104 فی بیرل کے درمیان رہی۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، وینزویلا میں تباہ کن زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ دارالحکومت کراکس اور کاراکاس اور مراسے میں 4.9 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا، جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آفٹر شاکس کے باعث لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ وینزویلا میں بدھ کو آنے والے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 920 ہو چکی، جبکہ 3000 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔
برطانوی میڈیا کے مطابق زلزلے کے بعد لاپتہ افراد کی تعداد 51,000 سے تجاوز کر گئی۔ زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ دنیا بھر سے امدادی ٹیمیں بھی وینزویلا پہنچ رہی ہیں۔ پشاور میں زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے نیچے آ رہی ہے۔ بڑھتی آبادی اور بے تحاشا بورنگ کے باعث ماہرین نے پانی کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ پشاور سے شہاب الرحمان رپورٹ کر رہے ہیں۔ پشاور جو کبھی زیر زمین پانی کے وافر ذخائر کے لیے جانا جاتا تھا، اب پانی کی قلت کے خطرے سے دوچار ہے۔ شہر کے پوش علاقوں میں ہر سال زیر زمین پانی کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے، جس کے باعث علاقوں میں نئی بورنگ کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ گہرائی تک جانا پڑتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چند سال قبل کم گہرائی پر دستیاب پانی اب کئی فٹ نیچے جا چکا ہے۔ یہاں پہ جو پینے کا پانی ہے یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پہ حکومت کی طرف سے صرف ایک ہی ٹیوب ویل ہے، صاف پانی نہیں مل رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب پہلے ہم بور کرتے تھے نا، مطلب یہاں پہ پانی کی اتنی کمی ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے بور کیے ہوئے ہیں۔ تو جب کہ ہم پہلے بور کرتے تھے 120 فٹ میں، آج کل ہم بور کرتے 250 پر بھی پانی بہت مشکل سے آتا ہے۔ ادھر پانی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن مطلب ایک ٹیوب ویل ہے پورے علاقے پہ، اور پہلے جو لوگ گھروں میں بور کرتے تھے وہ ابھی نہیں ہو رہا، وہ پانی روز بروز نیچے ہو جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے علاقے میں، مطلب پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا، اور بھی بہت مسائل ہے پانی کے۔ حکام کے مطابق بے ہنگم آبادی، بارش کے پانی کو محفوظ نہ کرنا اور زیر زمین ضرورت سے زیادہ پانی استعمال ہونے سے صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے ابھی نیا ڈویژن پورا قائم کیا ہے جو پوری کی کے لحاظ سے کم، جس کا نام رکھا گیا ہے گراؤنڈ واٹر اینڈ کلائمیٹ ڈویژن پشاور۔ اس میں ہمارے پاس تقسیم کیا گیا ہے، ہمارے پاس ایک سب ڈویژن ہوگا ہمارا مردان، ایک سب ڈویژن پشاور، ایک سب ڈویژن ڈی خان، یعنی یہ پورا کی کے لحاظ سے ایک پورا ڈویژن ہوگا جو گراؤنڈ واٹر کے اوپر کام کرے گا۔ زیر زمین پانی کی گرتی سطح صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں، بلکہ مستقبل میں شہری زندگی، زراعت اور معیشت کے لیے بھی ایک بڑا۔ PNS رہبر کراچی میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت۔ کہا پاسنگ آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دوست ممالک کے کیڈٹس کو دیکھ کر دلی خوشی ہوئی۔ قاضی حسن رپورٹ کر رہے ہیں۔ PNS رہبر کراچی میں 125ویں مڈ شپ مین اور 33ویں شارٹ سروس کورس کی پاس اکاؤنٹ کی تقریب، مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شارٹ سروس کمیشن کورس کی آفیسر کیڈٹ الویرا حمزہ کو کمانڈنٹ گولڈ میڈل، جبکہ آفیسر کیڈٹ حافظ محمد احمد منور کو چیف آف ڈیفنس فورسز گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اکیڈمی ڈائریکٹ مڈ شپ مین کا اعزاز ہادی عباس خان کے حصے میں آیا۔ مڈ شپ مین عمر مختار کو بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مارکہ حق میں پاک نیوی کا کردار نمایاں تھا۔ This strategic force has produced tangible operational results as demonstrated by Pakistan Navy during Marka-e-Haq and Operation Bunyan Marsus. تقریب میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر سندھ نہال ہاشمی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر، سیاسی اور عسکری شخصیات نے شرکت کی۔ جنگ بندی کے باوجود ٹینشن برقرار، امریکی فوج کے آبنہ ہرمز میں ایرانی اہداف پر بمباری، تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں کارروائی کا دعویٰ۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل اور ڈرونز مراکز سمیت ساحلی شہر کے ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی ٹی وی کے مطابق پاسداران انقلاب نے بھی حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ترجمان نے واضح کیا کہ دوبارہ حملہ ہوا تو مزید سخت جواب دیں گے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈجارٹ نے آبنہ ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں بحری جہازوں پر ہزاروں افراد پھنسے ہوئے ہیں، فریقین معاہدے کی پاسداری کریں، علاقائی سلامتی اور مفادات کو سامنے رکھ کر اقدامات کریں۔ امید ہے آبنہ ہرمز مستقل کھلی رہے گی۔